روحام کو تو یہی لگتا ہے کہ ملیحہ آج بھی موہت سے پیار کرتی ہے، جس طرح سے موہت ملیحہ کے لیے تڑپ رہا تھا، تو روحام کو احساس ہونے لگا ہے کہ واقعی ہی وہ ملیحہ اور موہت کی محبت کے درمیان آ چکا ہے۔ اب روحام ہرٹ تو بہت ہوتا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ ثنا کی محبت کو بھول کے ملیحہ کو اپنے دل میں جگہ دے چکا ہے۔ بہرحال وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر میں ملیحہ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں اور کوئی خوشی نہیں، تو میں کم سے کم اسے اس رشتے سے تو آزاد کر سکتا ہوں، تاکہ وہ واپس اپنی محبت کے پاس چلی جائے۔ میرا کیا ہے، میں اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ باقی کی پوری زندگی گزار سکتا ہوں۔ بظاہر وہ ملیحہ سے روٹھا ہوا ہے، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وہ واقعی ملیحہ کے بغیر زندگی گزار سکتا ہے۔ اب دوسری طرف ملیحہ ہے، جسے 100% پتہ ہے کہ وہ روحام کے بغیر نہیں جی سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، ماضی میں اس نے موہت سے محبت تو ضرور کی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ موہت کی یہ محبت ملیحہ کے گلے کا طوق بن جائے گی۔ نہ وہ جی سکے گی، نہ ہی مر سکے گی۔ ملیحہ سوچتی ہے کاش موہت کی طرف بڑھتے محبت کے پہلے قدم کو ہی میں نے روک لیا ہوتا، تو آج میری زندگی اس طرح سے خراب نہ ہوتی، کیونکہ ملیحہ تو اب صرف اور صرف اپنی زندگی روحام کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے۔ روحام نے ہی تو ملیحہ کو بتایا ہے کہ ملیحہ کتنی اہم ہے، اس کے فیصلے، اس کی پسند ناپسند بھی میٹر کرتی ہے، جبکہ دوسری طرف موہت تھا جو اس قدر خود پسند تھا کہ ملیحہ کو صرف اپنے رنگ میں رنگنا چاہتا تھا، اور یہی چاہتا تھا کہ ملیحہ وہ سب کرے جس میں موہت کی خوشی ہو، جبکہ روحام وہ سب کرتا ہے جس میں ملیحہ کی خوشی ہے۔ اور شاید اب روحام ملیحہ کی خوشی کی خاطر ہی تو اسے اس رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہے۔ بہرحال روحام تو ملیحہ کو گھر سے بھیج دینا چاہتا تھا، لیکن ہانیہ کی انگیجمنٹ بہانہ بن جاتی ہے اور ملیحہ کو کچھ دن مزید روحام کے ساتھ اس گھر میں گزارنے کے لیے وقت مل جاتا ہے۔ لیکن ملیحہ کو کیا پتا تھا کہ ہانیہ کی انگیجمنٹ پہ اس سے بھی بڑا امتحان اس کے سامنے کھڑا ہوگا، کیونکہ ملیحہ کی نند ہانیہ کی انگیجمنٹ کسی اور سے نہیں بلکہ موہت کے بہترین دوست اور کولیگ فائق سے ہو رہی ہے۔ اب فائق جب موہت کو اپنی انگیجمنٹ کا کارڈ دیتا ہے تو موہت تو یہ دیکھ کر شدید خوش ہو جاتا ہے کہ یہ تو ملیحہ کے گھر کا ایڈریس ہے۔ اب نہ صرف فائق کی انگیجمنٹ پہ پہنچتا ہے بلکہ وہاں بہت بڑا میس بھی کریٹ کرنے والا ہے، کیونکہ بہانے سے ملیحہ سے بات کرنے پہنچ جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی موقع ملتا ہے اسے اپنی پرانی محبت یاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ریئلائز کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم نے تو میرے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، تو تم میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتی ہو؟ جبکہ ملیحہ موہت سے کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، تم مجھے چھوڑ کے گئے تھے اور پھر تم ایسے غائب ہو گئے تھے کہ جب میرے اوپر شدید مشکل وقت تھا اور مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تو تم کہیں بھی نہیں تھے۔ ایسے میں روحام تھا جس نے مجھے سنبھالا، جس نے میرے دکھ درد میں میرا ساتھ دیا۔ ملیحہ موہت کو بتانا چاہتی ہے کہ یہ سب تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے، جو تمہارے سامنے تو میرے گھر میرا رشتہ مانگنے آئی تھی، لیکن یہاں آ کے میری ماں کو اور مجھے ذلیل و خوار کر کے گئی تھی۔ اور اس ذلالت کے وقت اگر روحام ملیحہ کا ہاتھ نہ تھامتا تو شاید محلے والے ملیحہ کا جینا دو بھر کر دیتے، اور ملیحہ کی ماں جس نے چند دن مزید ملیحہ کے ساتھ گزارے شاید اسی دن اس دنیا سے چلی جاتی، ملیحہ کو ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ کے۔ لیکن موہت تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں، الٹا ملیحہ سے کہتا ہے کہ تم اس فضول رشتے سے آزاد کیوں نہیں ہو جاتی؟ روحام ہم دونوں کی محبت کے درمیان آیا ہے، اگر وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے تو مجھے یقین ہے میں اپنی محبت ایک دفعہ پھر تم پہ ثابت کر کے تمہارے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتا ہوں۔ اور پھر ملیحہ کے ہاتھ پکڑ کے منت سماجت کرتا ہے، جبکہ ملیحہ بہت گھبرا جاتی ہے۔ ایک تو ہانیہ کی انگیجمنٹ، گھر میں اتنے مہمان، اور پھر اس کے سسرال میں یہ موہت کیا حرکت کر رہا ہے، اور وہی ہوتا ہے جس کا ملیحہ کو ڈر تھا۔ روحام اچانک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور سامنے کا منظر دیکھ کے جیسے لمحے بھر کے لیے تو اس کا دل دھڑکنا بھول جاتا ہے، اور جیسے کسی نے روحام کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ بہرحال آگے بڑھتا ہے تو موہت الٹا روحام کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے کہ آخر تمہیں کیا مل رہا ہے؟ زبردستی میری محبت کو اپنی زندگی میں تو رکھ سکتے ہو، لیکن اس کے دل میں اپنے لیے جگہ نہیں بنا سکتے۔ تو روحام اسی وقت فیصلہ کر لیتا ہے اور موہت سے کہتا ہے کہ بس میری بہن کی انگیجمنٹ ہو جانے دو اور تمام مہمانوں کو ایک دفعہ گھر سے رخصت ہو جانے دو۔ تم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، ملیحہ تمہارے ساتھ جائے گی۔
اور پھر ملیحہ سے کہتا ہے کہ اس سے پہلے گھر میں محلے والوں میں میری بدنامی ہو، بہتر یہ ہے کہ چپ چاپ اپنا سامان پیک کرو، میں کوئی بھی بہانہ کر کے تمہیں موہت کے ساتھ رخصت کر دوں گا، واپس مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میری ہونے والی اولاد تمہارے پاس میری امانت ہے، بس ایک بار اسے لینے کے لیے تم سے رابطہ کروں گا، اس کے بعد تمہیں اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، جیسے چاہو تم زندگی گزار سکتی ہو۔ ملیحہ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ روحام اب اسے اس گھر میں نہیں رکھے گا، جبکہ ملیحہ کو موہت سے شدید نفرت محسوس ہوتی ہے اور دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اگر روحام مجھے اپنی زندگی سے نکال بھی دے، اس رشتے سے آزاد کر بھی دے، تب بھی میں کبھی موہت کا ہاتھ نہیں تھاموں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ زندگی گزاروں گی۔ روتے دھوتے اپنا سامان پیک کرتی ہے، روحام کی اور اپنی پکچر بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے اور دل میں دعا کرتی ہے کہ کاش کچھ ایسا ہو جائے کہ روحام مجھے اس گھر سے جانے سے روک لے، کاش کہ روحام کا دل میرے لیے صاف ہو جائے۔ ادھر ملیحہ کی نند ہانیہ، جسے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، وہ ملیحہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ روحام بھائی سے آپ کھل کے بات کیوں نہیں کرتی؟ کیا پتہ روحام بھائی کا دل آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ میں جانتی ہوں روحام بھائی بھی آپ سے شادی سے پہلے ثنا سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، لیکن جب سے آپ سے شادی ہوئی ہے روحام بھائی نے شاید کبھی پھر ثنا کے بارے میں سوچا بھی نہیں، کیونکہ ان کے دل میں صرف اور صرف آپ بستی ہیں اور آپ کی محبت ان کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ ملیحہ کہتی ہے ہو سکتا ہے ہانیہ روحام نے مجھ سے محبت کی ہو، لیکن جب کسی مرد کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اس کی محبت شادی سے پہلے کسی اور مرد کے لیے آنسو بہاتی رہی ہے، تو پھر اس عورت کی ساری اچھائی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ اور روحام جتنے بھی اچھے ہوں بہرحال ہیں تو اسی معاشرے کے مرد نا۔ دوسری طرف کبیر کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا ہے، جو فرعون بنا پھر رہا تھا اب وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور تڑپ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس کی بیل ہو جائے، لیکن اس کی پھپھو اسے بتاتی ہیں کہ اس بار تم نے جو حرکت کی ہے نا، اب مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں جیل کی سلاخوں سے رہائی دلوا سکتی ہوں، کیونکہ ایک تو تم نے ثنا کو فزیکلی مینٹلی ٹارچر کیا ہے، یہ ثبوت تمہارے خلاف جاتے ہیں، اور پھر تم نے ثنا کے گھر میں گھس کے اس کے باپ پہ بندوق تانی ہے، اور اس سب کی سی سی ٹی وی فوٹیجز ثنا کے باپ نے عدالت میں پیش کی ہے تمہارے خلاف ثبوت کے طور پہ کہ اگر یہ آدمی جیل سے باہر آتا ہے تو میری بیٹی کے لیے میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ کبیر کہتا ہے آپ ایک دفعہ ثنا سے بات کریں، اسے کہیں کہ وہ اپنے باپ کو یہ سب کرنے سے منع کرے اور جلد سے جلد میری بیل کروائے، ورنہ میں ثنا کو طلاق دے دوں گا۔ جس پہ کبیر کی پھپھو افسوس سے اور تنزیہ کبیر کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم ثنا کو طلاق کی کیا ہی دھمکی دو گے، ثنا نے تو خود تمہارے خلاف خلا کا کیس کر دیا ہے۔ اب جا کے کبیر کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، کیونکہ اسے تو یہی لگتا تھا کہ میں نے ثنا کو ہر طرف سے باندھ رکھا ہے، ایک طرف اس کے باپ کے بزنس میں انویسٹ کر کے اور دوسری طرف ثنا کو فزیکلی مینٹلی اتنا ٹارچر کر رکھا ہے کہ وہ مجھ سے ہمیشہ ڈر کے دب کے رہے گی۔ لیکن اب جا کے کبیر کو پتہ چلا کہ ثنا، جسے وہ بہت بے بس محسوس کر رہا تھا، اب اس کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ ادھر ثنا کے فادر جب ثنا کو خلا نامے پہ دستخط کرنے کا پوچھتے ہیں کہ کیا تم یہ رشتہ ختم کرنا چاہتی ہو، تو ثنا اپنے باپ سے کہتی ہے کہ پاپا جانی، میں نے تو یہ رشتہ جوڑا بھی آپ کی خوشی کے لیے تھا، اور اگر آپ اس رشتے سے ناخوش ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے یہ رشتہ ختم بھی کر دوں گی، میری اپنی تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، ظاہر ہے کہ میں آپ کی اکلوتی اولاد ہوں اور آپ اپنی مرضی سے میری زندگی کو جیسے مرضی سنواریں یا بگاڑیں۔ اب ثنا کے فادر کے دل پہ جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا ہو کہ اپنی پھول جیسی بیٹی کی زندگی خود اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے تباہ کی۔ اب جا کے احساس ہوا ہے کہ کاش وہ ثنا کی شادی روحام سے ہونے دیتے، کیونکہ روحام نہ صرف ثنا سے بے تحاشا محبت کرتا تھا بلکہ ایک خوددار انسان تھا، اور ثنا کو یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ اس کے باپ نے روحام پہ جو الزامات لگائے تھے کہ وہ ایک لالچی انسان ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں تھا، البتہ وہ اس لیے ثنا سے پیچھے ہو گیا تھا کہ ثنا کا باپ روحام کی فیملی تک پہنچ گیا تھا کہ اگر تم نے ثنا کا پیچھا نہ چھوڑا تو تمہارے ماں باپ یا تمہاری جوان بہن کے ساتھ راہ چلتے کوئی بھی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ اب خود ہی فیصلہ کر لو کہ ثنا کی محبت تمہارے لیے زیادہ اہم ہے یا اپنے گھر والوں کی زندگی اور عزت۔
اور پھر روحام کو ثنا سے دور ہونے کے لیے بہت بڑی رقم کی آفر بھی کی تھی، جبکہ روحام ان کے پیسے پہ تھوک کے ثنا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ تو اب ثنا کے فادر سوچتے ہیں کہ ایک دفعہ ثنا کی خلا ہو جاتی ہے تو خود روحام کے پاس جائیں گے، ہاتھ جوڑ کے اس سے اپنی بیٹی کی خوشیاں مانگیں گے اور اس کی منت کریں گے کہ اگر وہ ثنا کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔ اب ڈرامہ آگے چل کے اس لیے انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملیحہ اور روحام کا رشتہ برقرار رہتا ہے یا پھر یہ رشتہ ختم ہو جانے کے بعد ملیحہ موہت سے اور روحام ثنا سے شادی کر لیتا ہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا ملیحہ اور روحام کا رشتہ ختم ہونا چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔